تو جماعت احمدیہ تو خدا کے فضلوں کے سائے تلے آگے بڑھنے والی جماعت ہے. ایک جگہ تم ظلم کا سایہ ڈالتے ہو تو چاروں طرف اللہ کی رحمت کا سایہ روشنی کر دیتا ہے ہمارے لیے. ایک جگہ تم آگ بڑھاتے ہو اور ہر طرف خدا کی رضا کی جنتیں ہمیں عطا ہونے لگتی. تمہاری تلواروں کے سائے کے نیچے بھی ہمارے لیے تسکین قلب رکھ دی گئی ہے. تم کون ہوتے ہو ہمیں مٹانے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ خدا کے کاروبار تو کبھی بندوں سے رکے نہیں ہیں، نہ رک سکتے ہیں. ایک طرف جماعت احمدیہ ہے کہ جس کو مخاطب کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور مبارک کو اس جماعت کو کہ آج جماعت اس دور میں داخل ہو رہی ہے کہ واقعی ان الفاظ کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کر یہ الفاظ فرمائے. آپ فرماتے ہیں، اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. کیسا سچا اور پاکیزہ کلام ہے، کیسا محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور آج جماعت احمدیہ کے افراد کے اوپر کس شان کے ساتھ یہ پورا ہو رہا ہے. اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل. تقویٰ من اللہ ایک ایسا اچھا نقشہ ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت جو تم پر ہے اس کی وجہ سے تم داخل ہو، اس کی وجہ سے تمہیں یہ قربانیوں کی توفیق مل رہی، اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے کچھ فرض نہیں کر سکا، تاکہ تمہاری خدمت میں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے، تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں. میرا دوست کون ہے اور میرا عزیز کون ہے؟ وہی جو مجھے پہچانتا ہے. مجھے کون پہچانتا ہے؟ صرف وہی جو مجھ پر یقین رکھتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، اور مجھے اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح وہ لوگ قبول کیے جاتے ہیں جو بھیجے گئے ہوں. دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں، مگر جن کی فطرت کو اس عالم کا حصہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے. جو مجھے چھوڑتا ہے وہ اس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اس سے کرتا ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں. میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، جو شخص میرے پاس آتا ہے ضرور وہ اس روشنی سے حصہ لے گا، مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا. اس زمانے کا حسن حسین میں ہوں، جو مجھ میں داخل ہوتا ہے وہ چوروں اور قذافوں اور درندوں سے بھی جان بچائے گا، مگر جو شخص میری دیوار سے دور رہنا چاہتا ہے ہر طرف سے اس کو موت درپیش ہے اور اس کی لاش بھی سلامت نہیں رہے. پھر آپ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ضروریت ہو، انکار اور بدظنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی. یہ بھی بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اہل پاکستان کو آج مخاطب کر کے ان کے شرفاء کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال ہم نے تو ہمیشہ دیکھا اور اس دور میں پہلے سے بھی بڑھ دیکھا کہ ہر مصیبت اور ہر آفت کے وقت خدا تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو نئی تقویت، نیا ثبات قدم ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھا اور ہر روک ہمارے راستے سے دور کر دی، اور ہمارے قدم پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. جہاں تک ہمارے مخالفین کا تعلق ہے، ان کو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں مخاطب کر کے کہا ہوں کہ آسمان پر ایک شور برپا ہے
اور فرشتے 5 دنوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں. روک سکتے ہو تو روک کے دیکھ لو، تمہاری کچھ پیش نہیں جائے. وہ صحیح روح ہیں جو خدا کے فضل سے اس کے فرشتوں کی تحریک پر جماعت کی مائل ہو رہی ہیں اور پہلے سے بڑھ کر مائل ہو رہی ہیں. وہ جوق در جوق کے اسلام میں آتی چلی جائیں گی اور کوئی نہیں ہے کہ قدم روک سکے. امان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے 5 دنوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں. اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو. وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو. ناخنوں تک زور لگاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے. خدا کی قسم تم کچھ بھی جماعت احمدیہ کا نہیں بگاڑ سکتے. تمہاری نسلیں مخالفتوں پر ایک دوسرے کے بعد ناکامی کی موت مرتی رہیں گی، لیکن جماعت احمدیہ ہمیشہ اللہ کے فضلوں اور رحمتوں کے سائے آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتی رہے گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله